کریم آقا فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور جب آگ کی جوتیاں اس کے پیروں میں پہنائی جائے گی تو اس کے دماغ کے اندر بھیجا ایسے کھولنے لگے گا، ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، صرف اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اتنا بتانا، میری بہنوں بتاؤ کیا تم اس کو برداشت کر سکو گی؟ برداشت کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہوگی؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو آؤ آج زندگی بدلو، زندگی کو تبدیل کرو۔ دیکھو موبائل سے اپنے رشتے کو توڑ لو، وہ فیس بک سے اپنے رشتے کو توڑ لو، مردوں سے حتی الامکان دور رہو۔ دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب اپنے اپنے طور پہ جواب دیتے رہے، لیکن اس مجمع میں مولا کائنات بھی تھی، سب نے جواب دیا۔ مولا کائنات اٹھ کر کے اپنے گھر گئے، حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا فاطمہ آج حضور نے ایسا سوال کیا ہے کہ مراد مصطفیٰ کے مطابق کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ تو سیدہ نے پوچھا کہ حضور نے سوال کیا کیا؟ تو کہا کہ سوال یہ کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آج عورتیں روزے کثرت سے رکھتی ہیں، اچھی بات ہے، نفلی روزے رکھیں اچھی بات، 16 سیدوں کے نام پہ روزے رکھتی ہیں، یہ بھی آپ کا اپنا فعل ہے، بیویوں کی تذکرے کرتی، یہ بھی آپ کا اپنا انداز ہے، الگ الگ انداز سے آپ عبادتیں کرتی، یہ بھی آپ کا اپنا ایک انداز ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ نفلی روزوں سے بہتر کیا ہے؟ نفلی نمازوں سے بہتر کیا ہے؟ اور بھی بہت سارے جو تم نوافل کرتے ہو سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ مراد مصطفیٰ کے مطابق جواب نہیں دیتے ہیں۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ بنت محمد سے مولا کائنات نے پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ، حضور پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کسی غیر مرد پر نظر نہ ڈالے، عورت کسی غیر مرد پہ نظر نہ ڈالے اور کوئی مرد اس پر نظر نہ ڈالے، یعنی عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے۔ جب مولا کائنات نے سنا نا تو سننے کے بعد محفل میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ ابھی آپ ایک سوال کر رہے تھے، سرکار نے کہا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اور حضرت مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، اجنبی مرد عورت کو نہ دیکھے۔ سرکار نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب تمہاری طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کا پس منظر یہ، ہم کہتے ہیں نا کہ فاطمہ تو ذرا جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے یہ بات سن کر کہا تھا، یہ بات سن کر کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ یہاں تو موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویریں لگی ہوئی، آدھا ننگا ہیرو آپ کی موبائل کے اسکرین پر ہے، زنا کے مناظر آپ رات کے 3 بجے تک دیکھ رہی ہیں۔ بڑھاپے میں تمہارے نوجوان بیٹے تمہیں مار کر نہ نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ تمہیں گھر سے بے گھر نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تم مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے مجبور نہ ہوگی تو کیا کرو گی؟ اس لیے کہ تم نے اپنی جوانی کو عیاشیوں کی نظر کر دیا ہے، آوارگی کی نظر کر دیا ہے۔ یاد رکھنا یہ جتنے تم جرائم کرتے ہو سب سے چھپ کر، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اور اس کی عطا سے اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور تم نبی پاک کا دل دکھا رہی ہو، نبی رحمت کا دل دکھا رہی ہو۔ دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا، طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے تمہیں زندگی دینے والا آمنہ کا لال تھا، احد میں جنگ کر کے دندان شہید کرا کے تمہاری آبرو کو تحفظ کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیشانیوں کو چومنے پر جنت کی بشارت دینے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیدائش پر باپ کو جنت کی بشارت دے کر باپوں کے دل میں محبت کرنے والا، محبت پیدا کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہیں بیٹوں سے زیادہ اہمیت دینے کی ترغیب دینے والا آمنہ کا لال تھا۔ جس رسول رحمت نے تمہاری عظمت کو اتنا بلند کیا، آج تم زنا کے مناظر دیکھ کر قبر انور میں
میں ان کا دل دکھا رہی ہو؟ مردوں کے ہاتھ سے جس عورت کا ہاتھ ٹکرا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے۔ آج تم جس دکان پہ عورتیں چوڑیاں بیچتی ہے وہاں نہیں جاتی، جہاں مرد چوڑی پہناتا ہے تم وہاں شوق سے جاتی ہو؟ تمہیں خوف نہیں ہے؟ اگر دنیا کی وہ عورتیں پاپ کرے پاپ جن کو مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور نہیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا کردار ہو، آپ جانتی ہیں، آپ کو پتا ہے رسول رحمت نے پردے کے معاملے میں کتنی غیرت کی۔ ایک ننھی عمر کے صحابی حضرت انس ابن مالک ہیں، چھوٹی سی عمر میں ان کی ماں ام سلیم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور یہ خدمت کے لیے بچہ میرا حاضر ہے۔ انس ابن مالک وہ شخص ہیں جو حضور کی بیویوں کے پاس بلا اجازت روک ٹوک کے ان کو آنے جانے کی اجازت تھی، کیونکہ وہ بچے تھے، ننھی سی عمر تھی۔ جب پردے کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول نے انس ابن مالک سے کہا انس اب حکم بدل گیا ہے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا۔ چھوٹے سے بچے کو حضور روک رہے ہیں، انس اب تو نہیں آ سکتا کیونکہ میرے اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ اور آج کیا حال ہے، کیفیتیں کیا ہے؟ حضور کا دل مت دکھاؤ ورنہ دنیا میں تمہیں کئی راحت نہیں ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل بے چین ہے، دولت ہے پھر بھی دل بے چین ہے، زیور ہے پھر بھی دل بے چین ہے، بیٹے 10 8 5 5 6 پھر بھی دل بے چین ہے، بہویں پیر دبانے کے لیے پھر بھی دل بے چین ہے، بڑے بڑے مکانات اور کاریں پھر بھی دل بے چین ہے۔ تمہارے دل بے چین اس لیے ہو گئے کہ تم نے گناہ کر کے مدینے والے کو بے چین کیا، اللہ نے تم سے چین چھین لیا۔ اب اگر دلوں کا چین چاہتی ہو، نیکیاں کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو سکون عطا کرو، چین عطا کرو، اللہ تمہیں ٹاٹ کے بستر پہ بھی چین عطا کرے گا، ورنہ حضور گناہوں سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ آئیے یہ دکھڑا کہاں تک روئے، وقت بھی ہو چکا ہے، غروب آفتاب کا وقت قریب ہے، مغرب کا وقت قریب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود جو ہے وہ صبح کے وقت اور مغرب کے وقت جو ہے غروب کے وقت جو ہے وہ استغفار فرماتے تھے، اور فرمایا کہ جو مغرب کے وقت غروب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ ویسے تو توبہ جب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن میری بہنوں غروب کے وقت صبح اور شام توبہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرے امتی توبہ کرتے رہیں گے اللہ انہیں معاف فرماتا رہے گا۔ بس ایک آخری میں بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس بات کو میرے مرشد اور آپ سب کے مرشد آقائی و مولائی سرکار قادریت حضور غوث الاعظم دستگیر نے بیان فرمایا ہے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ میری بہنوں آج سے پہلے نماز چھوٹی، آج سے پہلے روزے چھوٹے، آج سے پہلے کوئی غلطی ہوئی، آج سے پہلے کوئی برائی ہوئی، آج سے پہلے زبان سے جھوٹ نکلا، آج سے پہلے غیبت ہوئی، آج سے پہلے جو کچھ ہوا، یقیناً میں بھی آپ میں سے ہوں، ہم لوگ سب عوام میں سے ہیں، ہم سب ایک ہیں، مجھ سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی ہوئے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں، معصوم انبیاء اور فرشتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ہم سے گناہ ہوئے، لیکن میرے کریم آقا کا احسان ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، ان کے کرم نے عیب پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ آؤ توبہ کر لیں تاکہ اللہ کو منا لیں، کیونکہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو رسول ہاشمی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب کے مرشد سرکار غوث پاک ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک عورت تھی، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ عورت بہت بے باک تھی لیکن تھی بڑی خوبصورت۔ اس ظالم کو اللہ نے حسن بہت دیا تھا، بہت حسن دیا تھا۔ اللہ اگر کسی کو دولت حسن دے، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے، حسن، دولت، علم، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہے، اللہ کی رحمت لیکن ہے امتحان۔ حسن تھا، حسن جنہیں ملتا ہے نا وہ کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں، اور اکثر حسن والوں کے پیر زمین پہ ٹکتے نہیں۔ حسن والوں کے متعلق ہے کہ حسن والے مغرور ہوتے ہیں، حسن والے بے مروت ہوتے ہیں، حسن والے لوٹ مار کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خاص بات ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ حسن آمنہ کے لال کو دیا، اور ان سے زیادہ با مروت کوئی نہیں، با حیا کوئی نہیں، با وفا کوئی نہیں۔ وہاں مروت پہنچ کر کے مروت کا درس حاصل کرتی ہے، وہاں وفا پہنچ کر
کر کے وفا کی خیرات حاصل کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مفکرین کے ان اقوال کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ہر حسن والا بے غیرت نہیں ہوتا، بے وفا نہیں ہوتا، بے مروت نہیں ہوتا، لیکن اکثریت کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اس عورت کو سرکار غوثیت معاف فرماتے ہیں حسن بہت تھا، اتنا حسن جمال تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر فدا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد جس نے اپنی خانقاہ سے کبھی قدم نہ نکالا تھا، پتہ نہیں بیچارے پر کیا آفت آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ جیسے خانقاہ سے باہر قدم نکالتا ہے، اس عورت سے آنکھیں چار ہوتی ہے، اس کے حسن کو دیکھا تو فریبتا ہو گیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے دلوں اور آنکھوں کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہر حسن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، یا رسول اللہ ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ حضور کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، ہر حسین سے فتنے مبتلا ہوئے ہیں، حضور کے حسن سے فتنے نہیں ہوئے بلکہ فتنوں کا خاتمہ ہوا۔ حضور کے حسن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور کو دیکھ کر کوئی بھی بندہ نفسانی محبت میں مبتلا نہیں ہوا، حضور کو دیکھ کر کے ہر بندہ روحانی محبت کا شکار ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کا خاص معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اللہ، حسینوں کو دیکھ کر قتل ہوتے ہیں، حابیل و قابیل کی تاریخ گواہ ہے، لیکن میرے آقا ایسے حسین تھے کہ قتل رک گیا ان کو دیکھ کر کے۔ حسینوں کو دیکھ کر کے لوگ لڑتے ہیں، میرے آقا کا حسن وہ ہے کہ لڑنے والے مواقعات کی رسی میں پرو دیے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزوں تو آؤ نا، کیوں نہ اس حسن کی بات کریں، اس حسن کی بات کریں جس کا حسن گلوں کو مل جائے تو بلبل وہاں جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہی شمع ہے کہ دعا ہے، اور وہ ہے لبہائے نازک ان کے۔ توجہ کریں امام نے کیا بات کہی ہے۔ ادب کی زمین پر میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، خواتین بھی پڑھی لکھی ہوگی یہاں پر یقیناً ہوگی۔ وہ لبہائے نازک، وہ ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار پھول جھڑتے ہیں جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ بلبل نے گلاب کو تو گلشن میں دیکھا ہوگا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر یہ کہنا پڑا کہ ہمیشہ گلاب گلشن میں رہتا ہے، لیکن یہاں گلشن ایک گلاب میں سمٹ آیا ہے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ بات سمیٹ رہا تھا کیونکہ مغرب کا وقت ہو گیا، نماز آپ نے بھی اور ہم نے بھی پڑھنی ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں اس عابد و زاہد بندے نے دیکھا، آنکھیں چار ہوئی، ڈھیر ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ وہ اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ اگر نفسانی خواہش پوری کرنی ہے تو کیا ہے؟ تو کہا میرا تو کام ہی یہی ہے۔ جی میں بس سمیٹ، میرا تو کام ہی یہی ہے۔ اس نے کہا لیکن سن، میرا کام یہ ضرور ہے، لیکن اتنے سستے میں یہاں نہیں کام ہوتا، اتنے ہزار روپے لگتے ہیں۔ اس عابد نے ساری زندگی کا نذرانہ سمیٹ کر جو لوگوں سے وصول کیا تھا وہ لا کر کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ عورت اتنی فاحشہ، بدکار اور اعلیٰ درجے کی بدکار تھی کہ اس نے زنا کے لیے سونے کا پلنگ بنا رکھا تھا، اتنی اس کی مضبوط قیمت تھی، اور سونے کا پلنگ۔ جیسے وہ عابد پیسے دے کر سونے کے پلنگ پہ چڑھا اور اس عورت نے اپنا جسم پر اس کو قابو دیا، اس کے دل کے اندر ایک لرزہ پیدا ہوا۔ قدرت اگر کسی کو گناہ سے بچا لے تو یہ اس کا خاص کرم ہے، کسی کی ہوشیاری نہیں ہے۔ کسی کو اپنی پارسائی پر اترانے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بچائے تو بندہ بچتا ہے، اور وہ بندہ بچائے تو پارساؤں کے بھی تقوی چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ بات مکمل کر دوں، جیسے ہی وہ شخص سونے کے پلنگ پر چڑھا اور عورت نے اس کو اپنے جسم پہ قابو دیا، اس کے دل کے اندر جو اللہ کی خشیت تھی اور گناہ کا جو انجام اس کی نگاہوں کے سامنے کھیل رہا تھا کہ اس گناہ کرنے کا انجام کیا ہوگا، اس نے فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کیا
اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس گناہ کا انجام جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اللہ کی لعنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، تباہی و بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ دور ہٹا اور اس نے کہا اے لڑکی، یہ سارے پیسے تیرے ہیں، مجھے تو چھوڑ دے، اور وہاں سے بھاگا۔ لیکن وہاں سے جب نکلا تو اس پر اللہ کی خشیت اور خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ اب وہ اس صدمے کی تاب نہ لا سکا، اور اسی حالت میں اس بندے کا انتقال ہو گیا، اسی کیفیت میں اس بندے کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کہ ایک بندہ پہلی مرتبہ گناہ کے لیے میدان گناہ میں قدم رکھتا ہے اور اس کا دل اس کو بے چین کر دیتا ہے اور وہ گناہ کیے بغیر بھاگ جاتا ہے، صرف اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کے وہ لڑکی متاثر ہو گئی اور وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ بہت تلاش کیا، اس کے محلے میں پہنچی، نام پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، وہ ایک صدمے کی تاب نہ لا کر دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو سوچتی تھی کہ اس سے شادی کر لوں، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا تو ٹھیک ہے، توبہ کرتی ہوں، اور اس کے بھائی سے شادی کر لی۔ جب اس کے بھائی سے شادی کی، حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں اس کی توبہ کی برکت یہ تھی کہ جب اس نے سچی توبہ کی اس فاحشہ نے اور جب شادی کی تو اس سے اللہ نے 10 بیٹے پیدا فرمائے، اور 10 کے 10 بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برگزیدہ اور مقبولیت کے مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ اس کی ماں نے گناہ سے توبہ کی تھی، اللہ نے اس کی ماں کی توبہ کے صدقے میں اس کی اولاد کو 10 کے 10 بیٹے کو مقام مقبولیت عطا فرمایا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ماں کا تقوی، ماں کی پرہیزگاری کی برکتیں اولادوں کو بھی نصیب ہوتی ہے، اور ماں کے گناہوں کی نحوستیں بھی اولادوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی سنی اجتماع میں اپنی زندگی بدل لو، سچی توبہ کر لو، ورنہ ایک دن یہ جو موت کی تلوار میرے اور آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ میری بہنوں، گناہ کب تک کرو گی؟ جب تک زندہ رہو گی اسی وقت تک نہ۔ جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا تو چلنے اور پھرنے کے بھی قابل نہیں رہو گی، پانی مانگنے کے بھی قابل نہیں رہو گی، نیکی نہ کر سکو گی تو گناہ کیا کر سکو گی؟ تو آئیے، اللہ اکبر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی بدل دو، زندگی تبدیل کر دو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، رب کی بارگاہ میں پلٹ کر کے آ جاؤ، سچی توبہ کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔